بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی میں نے، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، ابتدائی کافر نہ بن بیٹھنا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بیچنا میری آیتوں کو چند ٹکوں کے عوض میں، یعنی ثمنا قلیلا، قلیل قیمت کے بدلے میں، تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ وایای فتقون، خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون، اور نہ چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو، علم والے بھی ہو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وارکعوا مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، مطلب یہ کہ نماز باجماعت پڑھا کرو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو کتاب بھی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ہاں البتہ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ بڑی بھاری چیز ہے مگر خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، عاجزی کرنے والوں کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ خشوع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے۔ وانہم الیہ راجعون، اور انہوں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ، یہ تو تھا ترجمہ۔ اب ہر لفظ کی تھوڑی بہت تشریح عرض کروں گا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی یا بنو کا لفظ قبیلے کے لیے کہا جاتا ہے، عربی میں بھی کہا جاتا ہے بنو کلب، بنو اسد، بنو فلاں، یعنی فلاں قبیلہ۔ بنو کا معنی قبیلہ، کنبہ، خاندان۔ اسرائیل کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ ابتدائی طور پر تو عراق کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں رہا کرتے تھے، وہیں پر انہوں نے اپنی کزن یعنی بی بی سارہ سے شادی کی تھی۔ پھر وہاں سے ہجرت کر کے ملک مصر کی طرف، شام کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ تو یہاں ہجرت کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے شادی کی تھی۔ اب یہ تفصیل میں بعد میں عرض کر دوں گا، آگے چل کے آ جائے گی بی بی سارہ کون تھی، بی بی ہاجرہ کون تھی، یہ کس طرح ان کی شادی ہوئی، یہ ساری تفصیل بعد میں آگے بھی آ جائیں گے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں آئیں گے وہاں پر عرض کر دوں گا۔ ابھی صرف اسرائیل لفظ کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بی بی ہاجرہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا اسماعیل۔ وہاں سے بنو اسماعیل چلے، وہ سارے کے سارے عرب بنے اس قبیلے سے۔ پھر اس کی شاخیں جو نکلتی گئی، عرب قبیلہ وسیع ہوتا گیا۔ تو عرب کے جو لوگ ہیں ان کا سلسلہ نسب جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ملتا ہے۔ اور بی بی سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اسحاق۔ پھر اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی اسحاق کا بیٹا یعقوب پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بشارت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی دے دی تھی، پہلے آپ کے یہاں اسحاق علیہ السلام ہوں گے، اسحاق کا بیٹا پھر یعقوب بھی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب جو ہے سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا ایک بھائی تھا عیس
بڑا سلجھا ہوا عقل مند ذہین فتین آدمی تھا، بچہ تھا، بعد میں پھر بڑا ہوا۔ تو اسحاق علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے نبوت مانگوں گا، تو صبح کو میرے بچے عیس کو یہاں میرے پاس سلا دینا، تاکہ میں تہجد کے وقت اٹھوں گا، اس وقت میں رب سے مناجات کروں گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا، اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ میری نسل کے اندر چلا دے۔ تو ماں کی محبت چونکہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ تھی، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو وہاں سلا دیا۔ انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ میرے اس بچے کے ذریعے میرے اندر نبوت کا سلسلہ جو ہمارے آبا و اجداد میں چلا تھا چلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان آپ نے کہا تھا میں دعا کروں گا، آپ نے کی نہیں۔ کہا میں نے کر تو دی تھی، وہ تو یعقوب علیہ السلام کے لیے کی تھی۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ دعا کی، یا اللہ ان کو بھی دنیا میں عزت والا مقام عطا فرما، ان کو بادشاہی عطا فرما۔ تو قدرت خدا کی عیس کو سب سے پہلے بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو بادشاہی ملی ہے وہ عیس کو ملی ہے۔ اس کی جو اولاد چلی ہے وہاں سے بادشاہ پیدا ہوتے گئے۔ البتہ عیس نے بھی دعا مانگی تھی، اے اللہ میری نسل میں بھی نبوت دے تاکہ میری نسل میں بھی برکت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیس کی بھی دعا قبول کی۔ تو ان کی نسل میں بعض روایات میں آتا ہے 2 پیغمبر آئے تھے، بعض روایات میں آتا ہے 1 پیغمبر آئے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ ابتدائی طور پر جب تک حضرت اسحاق علیہ السلام حیات تھے یہ دونوں بھائی کٹھے رہتے تھے، عیس بھی یعقوب بھی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو عیس بڑا تھا، اس نے سارے مال و دولت سب پر قبضہ کر لیا اور یعقوب علیہ السلام کو کچھ نہ دیا۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے پھر ان کو یعقوب علیہ السلام کے ماموں کے پاس بھیجا کہ تم کنان چلے جاؤ۔ کنان موجودہ فلسطین کو کہا جاتا ہے، پہلے زمانے کا یہ کنان نام تھا اس کا۔ تم وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہارا ماموں ہے، تو وہ تمہیں ویلکم کرے گا، وہ تمہیں رکھے گا، سنبھالے گا، مجھے امید ہے کہ وہ خوش ہوگا اس سے، تمہارے جانے سے، اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی بیٹی سے تمہارا نکاح بھی کر دے۔ اور واقعی وہی ہوا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے جب گئے ہیں کنان گئے ہیں تو وہاں ماموں بہت خوش ہوا، تو خوشی میں اس نے پھر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ تو ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام بہت خوش تھے، تو اپنے بیٹے کو آواز دی انہوں نے، یعقوب۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کو اس سے محبت ہے؟ کہا بہت محبت ہے۔ کہا ہاں یہ یعقوب تو نہیں، یہ تو اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے، اسرا معنی بندہ، ایل معنی اللہ۔ یہ اردو میں اگر یا عربی میں اگر دیکھا جائے تو لفظ عبداللہ جو ہے وہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو یہ سب سے پہلا جو ٹائٹل ملا ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا ہے، اسرائیل۔ پھر ان کی جو نسل چلی ہے وہ ساری بنو اسرائیل کہلائی ہے۔ اب نسل کہاں سے چلی ہے؟ سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام کی جو شادی ہوئی ہے وہ ماموں کی بڑی بیٹی سے ہوئی ہے، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، وہ فوت ہو گئی۔ ماموں نے دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، وہ فوت ہو گئی۔ پھر تیسری بھی انہوں نے ان کے نکاح میں دی، تو اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، وہ فوت ہو گئی۔ تو اس طرح جب چوتھی بیوی ان کی فوت ہوئی ہے تو انہوں نے پھر ارادہ کیا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں ہجرت کر کے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام کے جو سسر تھے یعنی ماموں جو تھے، انہوں نے بہت سارا مال و دولت، احادیث میں اس کی تفصیل بھی آتی ہے، مفسرین نے لکھی ہے کہ 500 اونٹ، 500 گھوڑے، 500 گائے، 500 بکریاں، 500 بھیڑیں، یہ تو مویشی اتنے دیے، اور اس کے علاوہ مال و دولت بہت دے کر پھر اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ اتفاق کی بات ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے وطن، آبائی وطن دوبارہ واپس آئے اتنا مال و دولت لے کر، تو یہاں کچھ ہی عرصے کے بعد جو ان کی بیوی تھی وہ بھی فوت ہو گئی۔ ماموں کی جو آخری بیٹی، 5ویں بیٹی تھی، اس کا نام تھا راحیل، پھر وہ انہوں نے نکاح میں دی یعقوب علیہ السلام کے۔ تو اس میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا بنیامین اور ایک کا نام تھا یوسف علیہ السلام۔ یہ راحیل کے بیٹے ہیں، یعنی جو ماموں کی 5ویں بیٹی انہوں نے، ایک فوت ہوئی دوسری دے دی، ایک فوت ہوئی دوسری دے دی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 43 سال تھی، اور اس وقت راحیل کی جو یعنی ماموں کی جو 5ویں بیٹی تھی ان کے نکاح میں آئی، اس کی عمر تقریباً 15-16 سال تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر راحیل کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنم دیا، پیدا ہوئے۔ تو جو بڑا بڑا بیٹا تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلی بیوی میں سے جو بڑا بڑا بیٹا تھا، اس کا نام تھا یہودا۔ یہودا، اس کی جو نسل چلی ہے آگے، یہ ساری کی ساری یہودی نسل کہلائی ہے۔ آج کل جو یہودی کہا جاتا ہے، یہ نسبت اسی بیٹے کی طرف کر کے کہا جاتا ہے، اور اگر بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو یہ نسبت یعقوب علیہ السلام کی طرف کر کے کہا جاتا ہے، سمجھے نا؟ اچھا، پھر یوسف علیہ السلام کی جو بیٹی ہوئی ہے، اور ادھر سے عیس کی نسل میں سے جو حضرت ایوب علیہ السلام ہوئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا نکاح ہوا ہے، تو اس لحاظ سے حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے داماد بنے۔ یہاں تک تو بنی اسرائیل کی ہسٹری سمجھ آ گئی ہوگی، تھوڑی بہت مختصر تعارف۔ بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کی طرف نسبت کر کے کہلاتے ہیں، اور اگر یہودی لفظ کہلاتے ہیں، یہودی مطلب ہے یہودا والے۔ یہودا کون تھا؟ وہ یعقوب علیہ السلام کا سب سے بڑا بڑا بیٹا تھا، یوسف علیہ السلام کا بڑا بڑا بھائی۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تھا نا، ان کے بھائیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا پہلے، تو اس بھائی نے آ کر کہا تھا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، اس کو کسی اندھیر کنویں میں ڈال دو، شاید کوئی قافلہ آئے نکال کر چلا جائے گا، ہم بھی قتل سے بچ جائیں گے اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا، باپ سے جدا ہو جائے گا، یہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، مار کے بھی ہم نے باپ سے جدا کرنا ہے، کیوں نہیں اس طرح کر لیں۔ تو یہ یہودا کا مشورہ تھا، وہ بھائیوں میں بڑا نرم دل تھا۔ آگے چل کے بھی ایک واقعے میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے جب دوسرے بھائی کو بہانے سے روک لیا تھا کہ میرا پیمانہ چوری ہوا ہے، تو بنیامین کو پہلے ہی بتا دیا تھا میں تجھے روکنے کے لیے سب کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی یہودا جو ہے نا وہیں ٹھہر گیا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ وَقَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ۔ اور یہودا نے یہ کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ تم بھلے جاتے ہو جاؤ، کیا تمہیں وہ وعدہ یاد نہیں ہے؟ ابا جان نے وعدہ کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ اس کی حفاظت کرنا، اب تم اس کو یہاں پرائے ہاتھوں میں چھوڑ کر جا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں باپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اب بنیامین کو بھی ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا یہودا نرم دل تھا۔ بہرحال یہودی لفظ یہودا سے بنے، اس کی نسل سے جو چلے وہ یہودی کہلائے، اور اگر بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیلی کہا جاتا ہے، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو ان کے اولاد بنو اسرائیل کہلائی، یعنی اسرائیل کا قبیلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وہ نعمتیں کون سی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی ہیں اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسلوں میں نبوت کا سلسلہ بھی جاری کیا اور بادشاہی کا بھی سلسلہ جاری کیا۔ بڑے بڑے بادشاہ عیس کی نسل میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں، یعنی نبی بھی گزرے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام اور ساتھ ذوالقرنین جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، یہ عیس کی نسل میں سے ہے، تو یہ بھی بنی اسرائیلی نا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ اسی طرح آگے چل کے پھر خود نبیوں کے اندر، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے نسل چلی ہے نہ، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے عیس میں سے حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہیں، ذوالقرنین بھی ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بالمقابل عیس کے بھائی ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ان کی اولاد میں سے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی اولاد میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو نعمتیں تم پر کی ہیں ان کو یاد کرو۔ دیکھو آخرت کے جو سب سے اونچے مرتبے ہیں، روحانی مرتبے جو سب سے اونچے ہیں، وہ نبوت پہ انتہا ہو جاتی ہے، نبوت سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے روحانی، اس کے بعد اللہ کی الوہیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مرتبہ بنی اسرائیل کو عطا کیا نبوت کا۔ 4000 انبیاء، 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں، ایک خاندان میں 4000 انبیاء۔ تو نبیوں کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، وہ مرتبہ بھی اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کیا۔ پھر دنیا میں سب سے اونچا مرتبہ بادشاہ ہے، بادشاہ سے اونچا کوئی منصب نہیں ہے، اور وہ منصب بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جاری کیا۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ پھر یہاں تک کہ ان کو عذاب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، جہاد کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وادی عتیہ میں ان کو سرگردان رکھا، وہاں نکلنے کی کوشش کرتے تھے، زمین لمبی ہوتی جاتی تھی، رات کو تھک ہار کے پھر ہوتے ہی ادھر ہی آ جاتے تھے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جتھے دی کھوتی ہوتے ہی انکھل ہوتی۔ تو اس عذاب، اس سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کیا ہوتے تھے؟ ان کے سر پر بادل آ کر سایہ کرتا تھا تاکہ دھوپ کی تپش نہ پڑے۔ دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، شاید میں نے کچھ دوستوں کو بھی شاید شیئر کی، یہ اپنا
یہ بھاگ ضلع بھاگ ناڑی جو ہے اس کے برابر میں یا اس کا علاقہ ہے کوئی کچی ضلع کچی ہے بلوچستان کا علاقہ. آج اتنی زیادہ وہاں پر گرمی تھی 56 سینٹی گریڈ تھی. 56 60 پہ پانی ابلنے لگ جاتا ہے اور 56 پہ جب درجہ حرارت پہنچا تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا درختوں میں آگ لگی ہوئی تھی دھوئیں اٹھ رہے تھے اور جو زمین پر جتنا بھی گھاس جگہ جگہ کافی لمبی ویڈیو تھی بنانے والا کافی دور تک لے گیا جو گھاس چھوٹا موٹا جو اگا ہوا ہوتا قدرتی وہ بھی سارا جلا ہوا تھا. سورج کی گرمی اتنی اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا مہربانی کی ان کے سر پر بادل کا سایہ ہوتا تھا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے اور رات کو ایک نور کا ستون اترا کرتا تھا تاکہ اندھیرا نہ چھایا رہے ان کو دن کی روشنی کی طرح رات کو نظر آتا تھا. اچھا پھر بھوکے نہ رہ جائیں ان کے لیے جنت سے من و سلوہ اترتا تھا کھانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مہربانی کی تھی ان کے ساتھ کہ من و سلوہ کو اسٹور نہ کرنا رکھنا نہیں کہ ابھی بچا کر رکھ لو صبح کو کھائیں گے صبح کے لیے تمہیں تازہ مل جائے گا. لیکن انسان حریص ہے نا پھر بھی وہ نفسیاتی بھی ہے ساتھ ساتھ یہ سوچتا بھی ارے پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. انہوں نے اسٹور کرنا شروع کر دیا. جب اسٹور کرنا شروع کیا تو اس کھانے میں سڑاند پیدا ہونے لگی. پہلے کبھی بھی کھانا جو رکھا جاتا تھا وہ سڑتا نہیں تھا باسی نہیں ہوتا تھا اس میں سڑاند پیدا نہیں ہوا کرتی تھی. سب سے پہلے جو اس دھرتی پر سڑاند پیدا ہونا شروع ہوئی یہ یہودیوں کی اس حرکت کی وجہ سے ہوگی. پھر من و سلوہ کھا کھا کے یہ تنگ ہو گئے مسٹنڈے ہو گئے. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا وعدسیہا وبصلیہا ہمیں دالیں کھلاؤ ہمیں پیاز کھلاؤ. پتہ نہیں ارائی تھے وہ ہمارے بھائی میں بھی ارائی ہوں شاید وہ بھی ارائی تھے. انہوں نے پیاز مانگے اللہ سے دالیں مانگی انہوں نے گلے ہمارے پڑ گئی ہیں. وہ نہ مانگتے آج ہم بھی من و سلوہ کھا رہے ہوتے. خیر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں. پتہ چلا کتنی نعمتیں تھی اللہ تعالیٰ کی ان پر لیکن انہوں نے قدر نہیں کی. نعمت کی قدر نہ کرنا نعمت ضائع ہو جاتی ہے ان سے چھین گئی نا. نعمت کی قدر کرنی چاہیے. قدر کیا ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا اس نعمت کی قدر ہے. یہ ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے ہم نعمت کی قدر کیا کریں چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کیوں نہ ہو. کبھی بھی اس نعمت کو حقیر مت سمجھو. ہمیشہ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر تمہارا ٹوٹ جائے اس پر بھی انا للہ کہو کہ اتنی سی بھی تکلیف کیوں آئی. اگر جوتی کا تسمہ سلامت ہے تو ہمیں شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے نا. یہ بھی تو ایک چھوٹی سی نعمت ہے نا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں دمشق میں تھا سخت گرمی کا موسم تھا. میں نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں گیا جب واپس آیا میری چپل چوری ہو گئی. یہ چپلیں چوری ہونے کا رواج تب سے ہے. تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا. اب سخت گرمی دھوپ اوپر سے پڑ رہی. کہہ رہا میں ننگے پاؤں جو ہے نا نکل کر میں وہاں سے میں نے اپنا سفر کرنا تھا میں نکل پڑا. میرے پاؤں جل رہے تھے اور میری زبان پر اللہ کے لیے شکوے آ رہے تھے. اللہ میرے پاؤں جل رہے ہیں میں کیا کروں میں مصیبت میں پڑ گیا. کہہ رہے دل ہی دل میں میرے یہ وسوسے آ رہے تھے. اتنے میں کہتا ہے آگے مجھے دمشق کی جامع مسجد نظر آئی تو وہاں نماز کا بھی وقت ہو رہا تھا. میں نے سوچا کہ چلو اس مسجد میں چلا جاتا ہوں. کہتے جیسے میں مسجد میں داخل ہوا وہاں پر میں نے مسجد میں مجھ سے بھی پہلے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے. کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوتے ہی سجدے میں گر گیا. یا اللہ تیرا شکر ہے میری تو چپل نہیں ہے پاؤں تو ہیں میرے اور اس بندے کو دیکھ اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں اور یہ پھر بھی تجھے سجدے کرنے کے لیے یہاں پہنچا ہوا ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ناشکری کا مطلب یہ ہوتا ہے دل میں اس کو ہلکا سمجھ لینا. یہ ناشکری ہے اس کی. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو یا اللہ یہ بھی تو نے دیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور تم میرے عہد کو پورا کرو. وَأُوفِ بِعَهْدِكُمْ میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اب اللہ کا عہد کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے عہد کو پورا کرو. دیکھو قرآن مجید میں 4-5 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا تذکرہ کیا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا. مثلا اسی صورت میں سورہ بقرہ میں اگلے 2 پیج چھوڑ کر آگے ایک آیت آ جائے گی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ان کے سروں پر پہاڑ کو کھڑا کر دیا. کیا عہد لیا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ جو تمہیں دیے جا رہے ہیں احکام ان کو قوت کے ساتھ پکڑو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو اس کو جو کچھ اس کے اندر ہے یعنی تورات کے احکامات جو ہیں ان کو بھولو نہیں. اچھا آگے چل کے ایک اور عہد آ رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور ہم نے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے. ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرتے رہو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرتے رہو گے. وَذِي الْقُرْبَى قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کرتے رہو گے. وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ بھی اچھائی کرو گے. وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کے ساتھ بھی اچھائی کرو گے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور جو بول بولو گے اچھے بول بولو گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے رہو گے.
وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرتے رہو گے، یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ پھر آگے ایک اور عہد آ رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم ناحق زمین میں خون نہیں، قتل و غارت نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کی زمینوں سے، ان کے ملک سے، ان کے وطن سے دربدر نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا تھا، ہاں ہم اس وعدے کی پاسداری کریں گے۔ ایک اور عہد ہے، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق ہم نے وعدہ لیا، میثاق لیا بنی اسرائیل سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ کیا وعدہ لیا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، جب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 12 نقیب چنے تھے، یعنی 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا سردار لیا، ان سے وعدہ لیا کہ اپنے اپنے قبیلے کو اس چیز کا پابند کرو گے۔ کیا؟ پہلی بات وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم عہد کی پاسداری کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار دیکھو ہم دنیا میں کوئی بھی اگر کام کریں نا، ہمیں پیچھے سے سپورٹ ہو کسی کی، ہم کوئی نہیں ڈرتے۔ مثلا یہ سی سیکشن کا تھانے دار کہہ دے، ایس ایچ او کہہ دے کہ جا مولوی صاحب تو فلاں کے ساتھ جا کے لڑ لے، میں پیچھے بیٹھا ہوں دیکھ لوں گا، اور میں تو شیر بن جاؤں گا نا، کیوں پیچھے سے ٹیک ہے مجھے۔ یا کوئی بادشاہ کہہ دے جا فلاں کام کر کے آ، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ آدمی کتنا دلیر بن کر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ان بے عقلوں کو تب بھی سمجھ نہ آئی۔ اللہ کی معیت جس کو مل جائے اور کیا چاہیے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ تو نے مروا دیا ہمیں، اب ہم کہاں جائیں، آگے بھی دشمن پیچھے بھی دشمن، ہم تو مارے گئے، انا لمدرکون، ہائے ہم دھر لیے گئے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ٹینشن نہ لو، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو اور کیا پرواہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں تھے، دشمن سر پر آ کر پہنچ گیا تھا قتل کرنے کے لیے، پاؤں نظر آ رہے تھے دشمن کے، حضرت ابو بکر صدیق گھبرا گئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لا تحزن ان اللہ معنا، اے نبی ٹینشن نہ لو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا حضرت ابو بکر صدیق کو، جب اللہ کی معیت ساتھ ہوئی تو ساری ٹینشنیں دور ہو گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن افسوس بنی اسرائیل نے تب بھی اس عہد کو پورا نہ کیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عہد یہ تھا لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکات ادا کرتے رہو گے، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لائے رکھو گے، وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کی مدد بھی کرتے رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ بھی دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے رہو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں مٹا ڈالوں گا تمہارے گناہوں کو، بخش دوں گا تمہیں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ، میں ضرور بھی ضرور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جس میں نہریں بہتی ہوں گی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ، اگر کسی نے اس کے بعد بھی انکار کر دیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یاد رکھنا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ لیکن یہودیوں نے اس عہد کو بھی توڑا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی عہد کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں جو میں نے تم سے عہد لیا تھا، تم نے اس وقت ہاں کی تھی، ہاں ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرے عہد کو پورا کرو، وَأُوفِ بِعَہْدِکُم، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کا عہد کیا تھا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی میں نے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہودیوں کے پاس کیا تھی؟ تورات۔ قرآن کیا آ کر کرتا ہے؟ اس تورات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں وہ بھی برحق کتاب ہے، اللہ کی طرف سے منزل ہے، نازل کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا رسول آ جائے، قرآن آ جائے، تم اس کی تصدیق کرنا، ایسا نہ ہو تم اس کا انکار کر دو۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، پہلے کافر نہ بن بیٹھنا اس کا انکار کر کے۔ اب بات یہ ہے کہ پہلا انکار تو مشرکین مکہ نے کیا تھا، وہ تو مشرک تھے، وہ تو یہودی تھے نہیں۔ یہودیوں نے تو مدینہ میں جب ہجرت کر کے آئے تب انہوں نے انکار کیا، تو پہلے کافر تو مکہ والے ہوئے، یہ تو نہ ہوئے، یہودی نہ ہوئے۔ اصل بات یہ ہے مکہ والے کافر تھے، ان کے پاس تورات و انجیل نہیں تھی، ان کے پاس علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ علم آنے کے باوجود بھی تم پہلے کافر نہ بن بیٹھنا۔ علم کن کے پاس تھا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تھا۔ اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو تم بنیاد بن جاؤ کفر کی، پھر قیامت کے دن سارے کے سارے جتنے بھی لوگ کفر کریں گے ان کا بوجھ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تکونوا اول کافر بھی، آگے فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا،
میری آیتوں کو یعنی میرے احکامات کو، یہاں آیت سے مراد ہے میرے احکامات، ان کو ثمن قلیل یعنی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ بیچ بیٹھنا۔ یہودی کیا کرتے تھے، یہودیوں کے جو علماء تھے، جو ان کے پیشوا تھے، علماء سو ہر دور میں ہوتے ہیں، آج کل بھی ہیں، چاپلوس قسم کے۔ اب جیسے بڑا کہے گا وہ ویسا دین ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ نے گاؤں گوٹھوں میں شاید نہیں دیکھا، گاؤں گوٹھوں میں زیادہ ہے، وڈیرا جو حکم دے دے مولوی صاحب پھر اس کی دلیلیں بھی ڈھونڈ کر اس کو صحیح ثابت کر رہا ہوتا ہے، تو مولوی کو پتا ہے میں نے وڈیرے کا حساب نہیں لینا اپنے اوپر۔ اور اسی طرح حکمرانوں کے چاپلوس مولوی بھی ہوتے ہیں، وہ حکمرانوں کی ہر الٹی بات کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حکمران الٹی بات بھی کرتے اس کو سیدھا کرتے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جیسے مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، پرویز مشرف تھا، وہ الٹے سیدھے فیصلے جاری کرتا تھا ڈنڈے کے زور پہ، اور اس کو علماء بھی ایسے علماء سو ملے ہوئے تھے، وہ قرآن و حدیث سے اس کی ہر الٹی بات کو بھی سیدھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ اب میں نام نہیں لے رہا، ان کے نام پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہوں گے کون کون تھے۔ تو یہ علماء سو ہر دور میں رہے ہیں، اور یہ سب سے برا طبقہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو، میرے احکامات کو چند ٹکوں کے عوض نہ بیچنا۔ یہودیوں کے علماء کیا کرتے تھے، مثلا اگر کسی سے زنا سرزد ہو گیا، وہ یہودی علماء کے پاس آتے تھے، فلاں سے یہ گناہ ہو گیا، اب اس کی سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں سزا لینی ہے تو سزا تو کلیئر ہے، تمہیں رجم کیا جائے گا پتھر مار مار کے۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں جناب، کوئی تھوڑی نرمی نکالو، کہ تھوڑا پہلو اتنے پیسے دو مجھے، وہ پیسے دے دیتے، کہتے ہیں ہاں یہ فلاں ہے نا، یہ حکم جو ہے نا یہ غریب کے لیے، فلاں کے لیے، جو اس کیٹیگری کا آدمی ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ چاہے جو مرضی ہے کرتا پھر اس کے لیے فتویٰ الگ ہو جاتا تھا۔ پیسوں کے عوض یعنی اللہ کے احکامات کو بیچ ڈالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے چند ٹکوں کے عوض میری آیتوں کو، میرے احکامات کو نہ بیچنا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، خاص مجھے سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے نہ پیش کرو، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو چھپاؤ بھی نہیں۔ کیوں؟ انجیل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی تھی، اس پیشن گوئی کے ہوتے ہوئے بھی یہودی اس چیز کو چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے حق بات پیش نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی پوچھنے بھی چلا جاتا ان کا یہودی کہ تمہاری کتاب میں اس نبی کے بارے میں کیا آتا ہے، وہ کہتے نہیں یہ نہیں ہے، وہ دوسرا تھا، وہ تو ابھی آئے گا، ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے ان کو ٹال دیتے تھے۔ ہمارے نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں ہر کتاب میں موجود ہیں، آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں۔ وید جو ہندوؤں کی کتاب ہے وہ بھی لگتا ہے شاید آسمانی کتاب ہے، اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہندوستان کے بہت سارے پنڈت جو ہیں وہ جا کر ایمان لائے تھے، یہ واقعات تاریخ کے اندر بھی آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب وید کے اندر پڑھی تھی یہ نشانیاں، کہ ایک شخص آئے گا، اس کی والدہ کا نام امن والی ہوگا، اس کے باپ کا نام اللہ کا بندہ ہوگا، وہ ایک سنگلاخ پہاڑوں کی زمین میں پیدا ہوگا، پھر وہ ایسی جگہ کی طرف ہجرت کر جائے گا جہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہوں گی۔ یہ وید کے اندر آتا ہے۔ اب آپ جان سکتے ہو، بی بی آمنہ کا نام آمنہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ امن والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے مکہ کے اندر، مکہ پہاڑی سنگلاخ زمین ہے، پھر وہاں سے وہ ہجرت کر کے چلے گئے ایسی جگہ پر جہاں کھجوریں ہی کھجوریں، مدینہ منورہ۔ یہ ساری نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی۔ لیکن اب بھی ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے کہ 24 اوتار آنے تھے بڑے بڑے۔ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ 25 نبیوں میں سے 25 رسول ہیں جو بڑے بڑے ہیں۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت ملی ہو، پرانی شریعت منسوخ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، داؤد علیہ السلام رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ہمارے نبی رسول ہیں۔ اس طرح 25 رسول ہیں۔ شاید ہندوؤں کی کتاب میں بھی یہی موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ 24 اوتار آنے تھے جن میں سے 23 آ چکے ہیں، ایک ابھی آنا ہے۔ جو آنا ہے اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ اس کی ماں کا نام امن والی ہوگا، اس کے باپ کا نام اللہ کا بندہ ہوگا، اور وہ سنگلاخ زمین میں پیدا ہوگا، پھر وہ اس طرف ہجرت کر جائے گا جہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں۔ یہ وید کے اندر آتا ہے۔ تو ہر مذہب کے اندر ہمارے نبی کی پیشن گوئی موجود ہے۔ تورات کے اندر ہمارے نبی کا نام محمد آیا ہے، انجیل میں ہمارے نبی کی پیشن گوئی آئی ہے، آگے چل کے سورہ صف میں آ بھی جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی قوم کو کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو بشارتیں تو موجود ہیں انجیل میں بھی، تورات میں بھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے، حق بات لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، اور آج تک بھی نہیں بتاتے۔ کوئی یہودی یہ نہیں کہتا اصل تورات کے اندر حضور کے آنے کی پیشن گوئی تھی لہذا جا کر ایمان لے آؤ۔ کچھ لوگ ہیں، یہودیوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی عقل سلیم دی ہے، اور عیسائیوں میں بھی اسی طرح ہیں، وہ بھی حق بات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں حضور کی پیشن گوئی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو چھپاؤ بھی نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم تو علم رکھتے ہو، علم کے باوجود بھی اس طرح کرو تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے عہد کیا تھا، لیا تھا ان سے کہ تم نماز قائم کرو گے، اللہ وہی حکم دیتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مطلب کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ یہ یہودیوں کو بھی حکم تھا، لیکن اب مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ مسجد میں اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو تو ایک نماز 27 گنا افضل ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بغیر عذر کے جماعت کی نماز چھوڑتا ہے تو وہ منافق ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن مجید میں یہ وضاحت موجود ہے، احادیث میں صاف لفظوں میں یہ موجود ہے کہ جماعت کی نماز منافق ہی چھوڑ سکتا ہے، ایمان والا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی یہودی مسلمان ہونا چاہتا تھا تو اس کو منع نہیں کرتے، کہتے ہاں ہاں ہو جا، واقعی یہ رسول برحق ہے، تم کہنا مانو اس کی اطاعت کر لو۔ بھئی تم خود کیوں نہیں ایمان لے آتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، پھر ہمارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا اگر ہم ایمان لے آئے، کیونکہ یہودیوں کا کاروبار سب سے بڑا کاروبار سود کا ہے، اور آج تک ہے، آج تک پوری دنیا کو ورلڈ بینک پر قبضہ کن کا ہے؟ یہودیوں کا۔ ساری انویسٹمنٹ ان کی ہے، سارا مال دولت ان کا ہے۔ آج اگر وہ اپنا مال دولت نکال لے، امریکہ کا دیوالیہ نکل جائے گا، پوری دنیا بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہودیوں نے سارا پیسہ اپنا سودی طور پر وہاں رکھا ہوا ہے، ساری دنیا کا سود کھا رہے ہیں اس وقت، اور ساری دنیا کی معیشت کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے سود کے ذریعے۔ اور سود کے یہ پاکستان ابھی غزہ پر حملہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کیوں نہیں آواز بلند کر رہا؟ اس کو پتہ ہے میں نے ابھی بھی قرضے کی قسطیں لینی ہے، اور وہ بھی لینی بھی سود پر ہیں۔ اگر میں آواز اٹھاؤں گا وہ سود بند کر دیں گے، وہ قرضہ دینا بند کر دیں گے۔ تو سود کے ذریعے انہوں نے ساری دنیا کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے اس وقت۔ یہ کاروبار ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عروج پر تھا، ان کو ڈر تھا اگر ہم مسلمان ہو گئے سود حرام ہو جائے گا، ہم تو پھر دیوالیہ ہمارا نکل جائے گا۔ بس اس ڈر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ دلی طور پر ان کا دل مطمئن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور برحق نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں کو تو کہہ دیتے ہو، اچھی نیک بات کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم نے کتاب میں بھی پڑھا ہے، کتاب پڑھتے بھی ہو تم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود بھی ہیں، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ حکم ہم مسلمانوں کو بھی ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کو اچھائی کا حکم دے تو وہ خود بھی اس پر عمل کر رہا ہو، اگر عمل نہیں کر رہا تو اچھائی کا حکم نہ دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنی ہے تو پوری کرو، خود بھی نیکی پر عمل کرو، دوسرے کو بھی نیکی پر عمل کرنے والا بناؤ۔ اگر تم دوسرے کو نیکی پر عمل کرنے والا بنا رہے ہو، خود نہیں بن رہے، تو ایک ثواب مل رہا ہے، بہرحال ایک تو گناہ ہو رہا ہے کہ خود نہیں عمل کر رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امر بالمعروف اس صورت میں چھوڑ دینا چاہیے، یہ بالکل اس کا مطلب نہیں نکل رہا۔ ہاں البتہ جو اس طرح کرنے والے ان کو خدا کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے خود عمل نہ کریں، ان کو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکم دیں گے اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، اس کا پیٹ پھٹے گا، آنتڑیاں باہر آ گریں گی، تو پھر وہ اپنی آنتڑیوں کو سمیٹ کر دوبارہ پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، ایسے آنتڑیوں کے ارد گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ پہلے زمانے میں گدھے پر چکی چلائی جاتی تھی آٹا پیسنے والی، تو وہ اس طرح گھومے گا، تو لوگ اس کو کہیں گے ارے فلانے تو فلاں نہیں ہے جو ہمیں اچھائی کا حکم دیا کرتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں۔ پوچھیں گے پھر تیرے ساتھ یہ حشر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہے گا میں لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، یہ مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ معاف کرے، مجھے بھی یہ حدیث جب سے پڑھی ہے طالب علمی کے زمانے سے آج تک جب بھی یہ حدیث آتی ہے نا، مجھے تو اپنا خیال آتا ہے کہیں وہ میں ہی نہ ہوں، ڈر لگتا ہے یار اللہ تعالیٰ سے، اور ڈرنے کا مقام بھی ہے۔ میں لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہوں، پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ میری نیکی کو قبول فرمائے، میری خطاؤں کو درگزر کرے۔ آپ بھی میرے لیے بھی دعا کیا کرو یار، استغفار دوسرے کے لیے بھی طلب کرنی چاہیے۔ دیکھو ہم جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، سامنے میت پڑی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پہلے ہم زندوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، بعد میں مردے کے لیے مانگتے ہیں، حالانکہ میت سامنے ہے۔ اللہم اغفر لی حیینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش، حالانکہ میت سامنے تو پہلے میت کا کہنا چاہیے نا، نہیں بعد میں کہا جاتا ہے وَمَيِّتِنَا، ہماری میت کو بھی بخش۔ اس سے پتہ چلا زندہ کے لیے بھی بخشش مانگنی چاہیے، مانگا کرو، اپنے لیے بھی مانگا کرو، میرے لیے بھی مانگا کرو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کے دو راستے ہیں۔ بالصبر، ایک مصیبت پر جزا فضا نہ کرنا، گلے شکوے زبان پر نہ لانا، سہ جانا، صبر کر لینا۔ والصلاۃ، اور نماز پڑھنا، صلاۃ الحاجت پڑھنا، نماز پڑھنا، بار بار پڑھنا، اللہ تعالیٰ وہ مشکل حل کر دے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہونا وہ بھی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارسی بھی بولا کرتے تھے۔ اب وہ فارسی کیسے نقل کی گئی ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ ایسے پیٹ پکڑ کر ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے بے چین آدمی بیٹھا ہوتا ہے درد کا مریض، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فارسی میں پوچھا ادر شکم درد است؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے نعم، انہوں نے عربی میں جواب دیا ہاں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارسی میں پوچھا کیا تیرے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اٹھ کر نماز پڑھ،
تیرا درد دور ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں فوراً اٹھا، میں نے وضو کیا، نماز میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ابھی اتحیات میں بیٹھا ہوا تھا، میرا درد ختم ہو گیا۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہونا، وہ بھی ہمیں اللہ سے حل کرانی چاہیے۔ بڑی بڑی مصیبتوں کا تو ہم سوچتے ہیں چھوٹی کام کہتے ہیں ہم خود ہی حل کر لیں گے، اور نہ یار ہم نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر کبھی مدد کی ضرورت ہو تو 2 چیزوں کے ذریعے مدد لینا، ایک صبر کے ذریعے، دوسرا نماز کے ذریعے۔ ہاں البتہ یہ نماز پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، منافقوں پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ نماز پڑھنی چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم مصیبت میں پھنستے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا بڑا لگتا ہے کہ یار نہیں یار کون جا کے نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ ہماری رگ و نسوں کو سب کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن یہ بڑی بھاری لگتی ہے۔ ہاں إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان لوگوں کو بھاری نہیں لگتی جو خشوع و خضوع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نا۔ دیکھو نماز کے اندر ایک ہوتا ہے خشوع، ایک ہوتا ہے خضوع، دونوں چیزیں آ جائیں نا وہ نماز قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ خشوع کہتے ہیں کہ باہر کی کیفیت ایسی بنا لینا کہ جس میں عاجزی آ جائے، جیسے رونا، جھکے ہوئے ہونا، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا، اور رکوع سجدوں کو بالکل سنت کے مطابق ادا کرنا۔ اچھا خضوع کیا ہے؟ خضوع اندر کی کیفیت ہے، یعنی دل کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ میرے سامنے موجود ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو یہ تو سوچے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کی جب نماز ہوگی نا، دنیا سے بالکل کٹی ہوئی، اللہ سے جڑی ہوئی، وہ خشوع و خضوع والی نماز کہلائے گی، فوراً اپنا اثر دکھائے گی۔ ایسی نماز 2 رکعت نفل پڑھو، بڑی سے بڑی مصیبت ٹل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن خاشعین پر بھاری نہیں ہوتی، وہ پڑھ لیتے ہیں، عام لوگوں پر بھاری ہوتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ خاشعین ہیں کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات ضرور کرنی ہے، ایک نہ ایک دن رب کے حضور ضرور ہم نے پیش ہونا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور انہوں نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جن کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے حساب دینا ہے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی، باقیوں کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔